به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا ذی قدر ذی وقار سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا یہ گھر جس کی بنیاد رکھی گئی، پھر مختصر انداز میں مختصر تعمیر کے بعد آئندہ کے لیے یہ ارادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو اللہ کے گھر کو بہترین تعمیر کریں گے. جن لوگوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ہے، وقف کی ہے، اللہ ان کی یہ محنت اور قربانی قبول فرمائے، اور پھر اس مسجد کی کامیابی اور مسجد کی تعمیر کے لیے جو ساتھی کوشاں ہیں، اللہ سب کی کاوش اور محنت قبول فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو توحید کا مرکز بنا دے. مسجدیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، نام کی مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مسجد، یہ جو لفظ ہے نا مسجد، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. مسجد، مولانا صاحب تشریف فرمائے، حضرت صاحب تشریف فرمائے، مسجد اسم ظرف ہے، لغت کی بات ہے، گرامر کی، اسم ظرف ہے اور ظرف مکان ہے. تو اس اعتبار سے مسجد کا معنی ہوگا، مسجد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوگا ایسی جگہ جہاں سجدے کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، اسے مسجد کہتے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے گا کہ مسجد کا لفظ ہی کتنی بڑی یعنی ایکسپلینیشن ہے توحید کی، کتنی بڑی تشریح ہے توحید کی. تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ اس کو توحید کا مرکز بنائے، ہر قسم کی خرافات، بدعات، غلط رسومات سے اللہ اس گھر کو محفوظ فرمائے، اور اس گھر کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے. چند باتیں میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان، نشانی اور علامت ہوتی ہے. ہر چیز کی، ملک پاکستان ہے، اس کی ایک علامت ہے. اسی طرح آپ مکہ کی علامت بیت اللہ ہے. جو ہی آپ روضہ رسول دیکھتے ہیں تو آپ کو مدینہ یاد آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. ہر چیز کی، ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، اور پہچان ہی جو چیز بنتی ہے اسی کے ذریعے سے بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے کہ واقعی یار یہ فلاں چیز کی نشانی ہے، فلاں چیز کی علامت ہے، فلاں چیز کی یہ سائن اور علامت ہے. اس چیز سے بندہ اس چیز کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح ہمارا جو مذہب اسلام ہے جس کے الحمدللہ ہم دعوے دار ہیں، سب کا دعویٰ ہے نا الحمدللہ،
سب کا دعویٰ ہے. اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سریکی شریکی تو نہیں چاہیے نا آپ کو؟ اردو ٹھیک ہے نا؟ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس مذہب اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، علامات ہیں. ان کو عربی میں شعیرہ یا شعائر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے شعیرہ کی. علامات، سائنز آف اسلام، اسلام کی نشانیاں وہ ہمارے مذہب کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا مذہب اسلام ہے. جب نشانیاں نظر آتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مذہب اسلام ہے. وہ نشانی ناپید ہو، نہ پائی جاتی ہو تو یاد رکھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. اب اگلی بات سمجھیے گا، ان شعائر اور ان نشانیوں اور ان علامات کی تعظیم کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ہر اعتبار سے کوشش کر کے ان کو صحیح رکھنا، یہ مذہب اسلام کے لوگوں کا یہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے. ایک میری باتیں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، تھوڑی سی میں عجیب انداز سے بات شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ذرا توجہ کریں. اب وہ جو علامات اور نشانیاں ہیں جن کا لحاظ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، یاد رکھیے گا اگر کوئی بندہ ان نشانیوں کی تضحیق کرے یا ان نشانیوں کا مذاق اڑائے، بات سمجھے ذرا غور کرے میری طرف، جو بندہ ان نشانیوں کا مذاق اڑائے، اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، کون سی؟ ایک ہمارے مذہب اسلام کی علامات اور نشانیاں ہیں، ایک یہ بات سمجھی. نمبر دو بات آپ کے سامنے جو میں نے کی ہے کہ ان علامات کا مذاق اڑانا، تضحیق کرنا، تمسخر اڑانا، وہ جو بندہ یہ کام کر لے تو بندہ کافر ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے تیسری بات کرنے لگا ہوں، وہ کون سی ہے کہ اللہ کے مذہب، اللہ کا بنایا ہوا مذہب اور جو دین ہے اس کی نشانیاں کون کون سی ہیں. توجہ کریں ذرا، یہی بات آپ کو بتانی ہے. انشاءاللہ اپنی مسجد والے موضوع پہ آ کے ہم رک جائیں گے. پھر توجہ فرمایا، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. مسلمانوں کی مذہبی علامت ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ ہے نا. اچھا، نمبر دو، اللہ کا قرآن. توجہ میری طرف کریں یار، میری گزارش ہے. اللہ کا قرآن یہ ہمارے مذہب کی نشانی ہے. حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مذہب کی نشانی ہے. اسی طرح آگے چلو، یہ مسجد ہمارے مذہب کی نشانی ہے. تھوڑا سا اور آگے چلو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. لوگوں، صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ بھی اسلام کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے چلو، داڑھی یہ بھی ہمارے مذہب کی نشانی ہے. سمجھے بات؟ یہ بھی ہمارے مذہب کی نشانی ہے. میں نے شروع میں جو دو باتیں کی ہیں، ایک ہمارے مذہب کی کچھ سائنس اور علامات اور نشانیاں ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ہمارے مذہب کی نشانیاں ہیں. نمبر دو، میں نے کہا کہ جو بندہ ہمارے مذہب کی کسی شعیرہ، عربی میں کہتے ہیں علامت، اردو میں کہتے ہیں سائنس، انگلش میں کہتے ہیں، جو بندہ ہمارے مذہب کی کسی علامت کا مذاق اڑائے گا تو وہ بندہ، بولو ذرا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اب تھوڑا سا اور آگے چلو جی. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ حج 17ویں پارے کی یہ میں نے آیت پڑھی ہے، جو خطبے میں پڑھی ہے، اب دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن يعظم شعائر
غیر اللہ۔ او کائنات والوں، جو بندہ بھی اللہ کے دین کی نشانیوں کی قدر کرے، تعظیم کرے، یعظم، ان کی عزت کرے، اللہ کے دین کی نشانیوں کی قدر کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کائنات والو، یہ دل کے تقوی والے کاموں میں سے ایک کام ہے، دل کا تقوی۔ ہائے ہائے، اللہ شاءاللہ نصیب کرے آسان۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی قصور اور فتور پیدا ہو رہے ہیں، یقین کرو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر تقوی کا معنی اللہ کا ڈر اور خوف، پرہیزگاری، اگر بندے کے دل میں تقوی ہو تو وہ بندہ کبھی بھی قصور، جرم جان بوجھ کے نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے کبھی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرے گا، معافی مانگ لے گا۔ لیکن سنیے نا، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج سارے جرائم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کی دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی علامت ہے، یہ پرہیزگاری کی علامت ہے، اور جو بندہ ان کی تعظیم نہ کرے اور الٹا مذاق اڑائے، فرمایا علماء نے، وہ بندہ اسلام سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اگلی بات ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کے دین کی جو نشانیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ کے دین کی جو نشانیاں اور علامتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بیت اللہ مسلمانوں کے دین کی نشانی، اس کی کیئر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا انتظام و انصرام کرنا، یقین کرو اللہ کی قسم ہے یہ بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ خادم الحرمین شریفین، ان دونوں حرموں کی، حرم مکی ہے یا حرم مدنی ہے، رسول اللہ کا حرم یا اللہ کا حرم ہے، دونوں کی وہ خادم۔ اب اللہ، عجیب بات ہے، عجیب فرق ذرا دیکھیے نا، تیرے میرے ملک کے حکمران اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتے ہیں، جی ہم پریزیڈنٹ ہیں، ہم صدر ہیں، میں منسٹر ہوں، میں ایم پی ایم این اے ہوں، اس میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن عرب پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم ہے، ان کے جو وڈیرے اور حکمران طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی کہتا ہے خادم الحرمین شریفین، یہ دونوں حرمین شریفین کے خادم جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، آپ اور ہم، یار ہمیں کوئی عہدہ بلائے، عہدے والا بلائے کہ ہمارا فلاں عہدہ ہے، فلاں ایم این اے ہے، فلاں عہدہ پوسٹ والا ہے، تو ہم اس میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ وہ عزت کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے جی یہ حرم کے خادم ہے، بیت اللہ کے خادم ہے، مسجد نبوی کے خادم ہے، یہ ان کے وڈیرے حکمران طبقہ اس بات کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ توجہ سے ذرا سمجھیے گا میری بات کو، اللہ کے دین کے نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ کے دین کی نشانیوں کی قدر کرنا، حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ میں ذرا ایک تعظیم تمہیں سناتا ہوں، ایک حفاظت تمہیں سناتا ہوں، توجہ کر۔ اللہ کا قرآن بھی اللہ کے دین کی علامت ہے، ایسے ہی ہے نا، قرآن بھی دین کی علامت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اترا، جی توجہ، اللہ کا قرآن اترا اللہ کے پاک پیغمبر پہ، اللہ کے پاک پیغمبر لکھوا دیتے کاتبین کو بلا کر، لکھ لو یہ سورت، لکھ لو یہ آیت، لکھ لو آج کی وحی، وہ لکھ لیتے تھے اور سنبھال لیتے تھے، صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ ترتیب بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی کہ
پہلے پہلے سورۃ الفاتحہ رکھو، پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ وغیرہ وغیرہ. یہ سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی. لیکن یاد رکھو ذرا توجہ سے میں بات کہنے لگا ہوں، قرآن کتابی شکل میں ایک جگہ پر محفوظ کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنا وقت جو دنیا کی زندگی والا تھا وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. پیچھے دور آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو بکر صدیق کے دور کے اندر ایک دن حضرت عمر آئے ابو بکر صدیق کے پاس. یا ابا بکر، ابو بکر صدیق، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ بڑے حافظ تھے قرآن کے، لیکن بڑے بڑی جنگوں کے اندر، بڑے بڑے میدان جہاد کے اندر وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں. حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ قرآن کے حافظ سارے شہید ہو جائیں اور قرآن بھی ختم ہو جائے، ہمیں نصیب بھی نہ ہو. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. اب دیکھ، اللہ کے دین کی نشانی ہے قرآن، اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں صحابہ کرام. توجہ کر. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یار واقعی عمر بھائیا تیری بات بالکل ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. اب کیا کیا جائے؟ فرمایا یوں کرو، حضرت زید بن ثابت، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری لگاؤ. ایک تو وہ خود حافظ ہے، خود قرآن اسے اچھی طرح یاد ہے، رسول اللہ سے پڑھا ہوا ہے، اس کے ذمہ لگاؤ. اللہ کا قرآن کی کتابت کرے، لکھائی شروع کرے، لکھنا شروع کرے، یکجا کر دے، ایک جگہ پہ جمع کرے. حضرت زید بن، کمال دیکھو ذرا توجہ سے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں لوگوں، او ابو بکر، عمر، او صحابہ کرام سنو، قرآن کی لکھائی تو میں کروں گا، لیکن میں کچھ اصول آپ کو بتاتا ہوں. ان اصول کے تحت اگر کوئی قرآن کی آیت مجھے سنائے گا تو میں وہ لکھوں گا، ورنہ میں وہ قرآن کی آیت نہیں لکھوں گا. کون سی آیت؟ فرمایا کون سی گواہی، کون سی شرط ہے تیری؟ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت، سن لو امیر المومنین، میری شرط یہ ہے کہ جو صحابی بھی آئے گا قرآن کی آیت مجھے سنائے گا، اس کے لیے ضروری ہوگا ساتھ ایک گواہ بھی لائے گا کہ واقعی میں نے اللہ کے نبی سے یہ آیت سنی ہے. اللہ دیکھ یار، ہے اللہ کے دین کی نشانی کی کیسے حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں. فرمایا میں اس کی وہ آیت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ آ کے اپنا گواہ پیش نہ کرے، ساتھ گواہی دے گا کہ یہ میرا گواہ ہے، میں نے آمنہ کے لال سے یوں آیت سنی ہے، اس کو فلاں آیت کے بعد فٹ کرنا ہے. جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں قرآن کی آیت نہیں لکھوں گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت کی ذمہ داری لگا دی. کام شروع ہو گیا، صحابہ کرام آتے. اور یاد رکھو، ذہن میں بات توجہ سے ذہن میں بٹھا لو، الصحابۃ کلھم عدول، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے صحابی کے اندر عیب ہو سکتا نہیں، صحابی غلط ہو سکتا نہیں، صحابی کی عدالت اور انصاف میں شک نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود حضرت زید بن ثابت کیا فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت تب قبول کروں گا جب یہ مجھے گواہی کے ساتھ پیش کرے گا. چلتے رہے توجہ سے سنیے گا. سارا قرآن لکھا جاتا رہا. دو مقامات پہ رکاوٹ آ گئی. اللہ کے دین کی نشانی کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ دو مقامات پہ رکاوٹ آ گئی. سورت یونس کی آخری آیتیں اور سورت احزاب کی آخری آیتیں، ان پہ رکاوٹ آ گئی. رکاوٹ کیا آئی؟ کہ یہ آیتیں حضرت خزیمہ بن ثابت، سب کہو رضی اللہ عنہ، یہ آئے
خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دو آیتیں، دو سورتوں کی آخری آیتیں لے کے آیا ہوں، یہ لکھ لو۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا بھائی نہیں، گواہ پیش کرو۔ فرمایا میرا گواہ تو کوئی نہیں ہے، توجہ کرو ذرا، میرا گواہ، بولو میرا گواہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا ساری معذرت، میں قبول نہیں کرتا، میں نہیں لکھتا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور فرمایا خزیمہ کی گواہی قبول کر لو۔ کیوں؟ بڑی عجیب بات ہے، کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا، پھر نبی کی زبان سے ایک بات سنی۔ کون سا واقعہ، کون سی بات سنی نبی پاک کی زبان سے؟ وہ کہتا ہے جی ایک دیہاتی عربی بندہ گھوڑا لے کر آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ نماز ٹائم نہ ہو جائے، اچھا ہے جی، 15 منٹ تو میں آپ کو کھپاؤں گا، پھر انشاءاللہ بس کر دیں گے جی۔ عربی اور دیہاتی آیا گھوڑا لے کر، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے وہ گھوڑا خریدا، قیمت طے ہوئی بھئی اتنے پیسے، اتنے ریال، یا جو کرنسی تھی اس وقت، اے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، گھوڑا میرا ہو گیا۔ توجہ سے سننا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، گھوڑے کی مہار یا گھوڑے کی رسی لگام اللہ کے نبی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ آ جا، میں تمہیں گھر سے پیسے اٹھا دیتا ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، آمنہ کے لال گھوڑا لے کر آگے آگے چل پڑے۔ تو نبی علیہ السلام کے قدم تھوڑا تیز تھے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سنت بھی یہ ہے کہ تھوڑا تیز قدموں سے چلنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے نا، سنت یہ ہے تیز قدموں سے اور بشاشت کے ساتھ، فل ایکٹیو ہوشیار ہو کے، ٹھیک ہے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں چلنا چاہیے دا میں پرو دشمن دے کیا کہ ایسے کچھ ہے کوئی نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حجت الوداع کا موقع تھا نا، حجت الوداع کا، صحابہ کرام چونکہ مدینہ میں رہے، علاقہ مکہ چھوڑا تھا، مدینہ میں رہے، تو وہاں پر پھر آب و ہوا کا فرق، بعض صحابہ بیمار، کچھ عمر رسیدہ ہو گئے، کافی سارا وقت گزر گیا تھا، 9-10 سال گزر گئے تھے، 8-9 سال۔ تو جب وہ مکہ کے اندر پہنچے اور طواف کرنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا رمل کرو، رمل، جو گئے نا ان کو پتا ہوگا رمل کیا ہوتا ہے، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو، تیز قدموں سے اکڑ کے چلو پہلے 3 چکروں میں، ٹھیک ہے۔ جو گئے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی بیچارے اچھل رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے، وہ سمجھے نہیں نا حدیث کو، ادھر ہی کود رہے ہوتے ہیں مطاف کے اندر، کود کود کے چلتے ہیں، کئی دوڑ دوڑ کے چلتے ہیں، بہرحال عجیب و غریب دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمل کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے بھئی مسلمان کمزور نہیں ہوئے، جیرے بیمار انا انہوں نے فرمایا تو ہمیں آ کر کے چلو، ٹھیک ہے۔ بہرحال تیز قدموں سے چلنا چاہیے ہر وقت، مردوں کو خصوصاً چاہیے۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر ذرا تیز قدموں سے چلنے والے تھے، تھوڑا آگے نکل گئے، وہ عربی پیچھے آ رہا ہے، راستے میں کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ سودا ہو گیا یا کوئی نہ، کسی نے آواز لگائی، عربی سے کہا یہ گھوڑا بیچتے ہو تو اتنے پیسے میں دیتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر 1000 روپے کا فرض کرو، 1000 روپے کا سودا ہوا نبی پاک کا، راستے میں بندے کو پتہ نہیں تھا، اس نے اندازے پہ قیمت 1200 لگا دی، نبی علیہ السلام قیمت سے زیادہ، تو وہ جو عربی بندہ تھا اس کے دل میں فطور آ گیا، اس کا اڈول پیسے زیادہ مل دیں، 1200 کا دوں تو بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے نا نبی علیہ السلام کو آواز لگائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ کہتا ہے بھائی گھوڑا آپ نے لینا ہے تو لو، نہیں تو گھوڑا مجھے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
بھائی تیرا میرا سودا ہو گیا، طے ہو گئی، بات ختم ہو گئی، میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں، گھوڑا تو نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے نا آگے قسم کھائی، اللہ کی قسم آپ سے میرا سودا نہیں ہوا۔ اب دیکھو اس نے قسم کھائی، آگے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ابھی تیرا میرا وہاں سودا ہوا، یہاں پیسے اٹھانے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے سودا نہیں ہوا۔ تو آگے بڑا تیز آدمی تھا نا وہ دیہاتی، اس نے کہا تو جو کہتا ہے سودا ہوا ہے گواہ پیش کر۔ اب گواہ تو تھا کوئی نہیں، دو بندوں کا اکیلا آپس میں معاملہ ہو، تیسرا بندہ ہی کوئی نہ ہو، گواہ کہاں سے ہوگا؟ وہ کہتا ہے گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گواہ تو تھا ہی کوئی نہیں موقع پر، لیکن تیری میری بات ہوئی، اتنے پیسے طے ہوئے، میرا گھوڑا ہو گیا، میں نے صرف پیسے اٹھا کے دینے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں، گواہ پیش کرو یا مجھے گھوڑا واپس کرو۔ اللہ کے نبی ابھی سوچ ہی رہے تھے، میں آپ کو قرآن والی بات بتا رہا ہوں توجہ سے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت ساتھ سن رہے تھے یہ بات، فوراً آگے بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ ہوں۔ توجہ کر توجہ، وہ زید بن خزیمہ بن ثابت ہے، یہ رہا قرآن دی ایتاں دو لے کے آیا کھڑا ہے، حضرت زید بن ثابت قبول نہیں پہ کریں دے۔ توجہ نال کہتا ہے جناب میں آپ کا گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ سوچ کے بات کر، تو موقع پہ تھا ہی نہیں، کیسے تو میرا گواہ بن جائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے آپ جو کہہ رہے ہیں گھوڑا میں نے خریدا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا رب ہے، ہم نے نہیں دیکھا پر مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی پر مان لی۔ آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا فلاں چیز ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے پھر بھی مان لی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے بڑی بڑی چیزیں آپ پہ یقین کرتے ہوئے مان لی ہیں، یہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ جب اس ذات کے معاملے میں آپ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ چند دیناروں یا درہموں کے گھوڑے کے بدلے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں گواہی دوں گا۔ اور پھر نعرہ لگا گا سنو اللہ کے نبی سچے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ جو ہی یہ بات کہی حضرت خزیمہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، توجہ سے گواہ رہو، آج کے بعد خزیمہ میرا وہ صحابی ہے جب یہ ایک اکیلا گواہی دے گا شریعت کے اندر اس اکیلے کی گواہی دو بندوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ حضرت خزیمہ سورت احزاب اور سورت یونس کی آخری آیتیں لے کے آئے، فرمایا کہ یار میری آیتیں یہ قبول کر لے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے لیے ہوگی۔ تو فرمایا دیکھ میں جو آیتیں لے آیا ہوں میری آیتیں قبول کر لے، تب جا کے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت نے وہ آیتیں قبول کر کے قرآن کے ساتھ لکھی۔ یہ واقعہ اور ترتیب سنانے کا مطلب کیا تھا؟ دیکھو یار قرآن اللہ کے دین کی نشانی ہے اور اس کی حفاظت جن لوگوں نے کی ہے اللہ کی قسم ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ میرے قرآن جو دین کی نشانی ہے اس کے محافظ صحابہ کرام ہیں، سنو لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کی حفاظت کی ہے میں ان کو ایمان کا معیار بنا رہا ہوں۔ اسی طرح مسجد، یہ مسجد کی بات آ گئی، مسجد کی حفاظت، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ اللہ کی دین کی نشانی ہے نا نشانی۔ اب ایک بات توجہ سے سنیے گا، اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے؟ بھئی او وی وی آئی قسم کی پلیٹیں اور ٹائلیں لگوا دو، ماربل لگوا دو، اور وی وی آئی قسم کی کارپٹ لگوا دو، تو اور نمازی ہوں صرف 4 یا 5، یہ ہے مسجد کی آبادی، مسجد کی حفاظت؟ بھائیو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حدیث شریف ہے، توجہ سے سنیے گا میری بات ذرا، حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوبصورت مسجدیں بنائیں گے، مسجدوں کو رونق دیں گے، کس چیز سے؟ لائٹوں سے، ڈیکوریشنوں سے، ٹائلوں سے، ماربل سے، بڑی بڑی خوبصورت چیزوں سے، بڑے بڑے فانوس لگا دیے، بڑی بڑی چیزیں لگا دیں، لیکن نمازی نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ خدا را یاد رکھو، یہ اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے نمازیوں سے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے اس میں توحید بیان ہو، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے اس میں رسول اللہ کی سنت کا بیان ہو، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، اس کے اندر بیٹھ کے صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، سورت کا نام سورت جن، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ توجہ سے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، وضو جو ہے نا، ہاں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ ذرا سوچ کے بولو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا معنی یہاں سے سمجھ آتا ہے، مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی خان، کوئی ملک، کوئی شاہ، کوئی چودھری مسجد کا مالک نہیں بن سکتا، وہ مسجد کا خادم تو ہو سکتا ہے، مسجد کا مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی واسطے فقہ کا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو جگہ، جس جگہ مسجد تعمیر کر دی جائے، پھر قیامت تک اس جگہ کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس جگہ سے آپ مسجد ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسا ہے کہ نہیں؟ مسجد ختم نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کی ملکیت ختم ہو گئی، اللہ کی ملکیت میں آ گئی، بندہ اس چیز کو بیچ سکتا ہوتا ہے جس چیز کا وہ مالک ہو، جب ملکیت ہی نہیں ہے تو مسجد والی جگہ بیچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک بھی اللہ، اور اس کے اندر پکار اور عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ انما یامر، 3-4 باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹچ دیتا ہوں صرف۔ مسجد کون تعمیر کرے؟ ہم تم ہر کوئی نا، توجہ۔ انما یامر مساجد اللہ، مسجد کون تعمیر کرے؟ کیا مطلب؟ مسجد بنانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہو اور قیامت آخرت کے دن پر ایمان ہو، مسجد وہ تعمیر کرے۔ اور جس کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی جھنڈی پہ سر، کبھی گھوڑے کے آگے، کبھی کس کے آگے، فرمایا وہ مندر تعمیر کرے، وہ قبریں اور مزار تعمیر کرے، مسجد تعمیر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہمیشہ وہی تعمیر کرے گا جس کے اندر ایمان اور توحید کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلی صفت ایمان والا ہو۔ نمبر 2 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مسجد کون تعمیر کرے؟ جو نماز کا پابند ہو۔ کیا مطلب؟ مسجد میں چندہ تو دیتا ہے پر سجدہ نہیں کرتا، کیا فائدہ ملے گا اسے؟ فرمایا خود بھی سجدہ کرنے والا ہو، خود بھی نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والا ہو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر اگر زکوٰۃ لازم ہے تو وہ ادا کرے، اور اے بھی نہیں، گل سمجھنی ہے ذرا، یہ بھی نہیں بھائی چندہ دو مسجد کے لیے، بھائی یہ چٹ ہے، یہ رسید ہے، یہ رسید ہے، جیب سے کبھی 10 روپے ہی نہ لگائے ہوں، نہ
لوگوں سے چندے بھی وصول کرے، تعاون بھی لے، جائز ہے، لیکن یاد رکھو وَآتَ الزَّکَاةَ، آپ بھی جیب سے لگائے، آپ بھی جیب سے، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی وسعت اور گنجائش ہے، آپ بھی جیب سے لگائے۔ یہ اگلی گل بڑی اہم ہے، عقیدہ بھی ٹھیک، نمازی بھی ہو، خود بھی جیب سے لگائے، اور اگلی بات وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مسجد کے اور دین کے معاملے میں کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو۔ بھائی یہ خان صاحب پیسے بہت دیتا ہے تو لحاظ ہے، اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھو، یہ شاہ صاحب پیسے تعاون بڑا کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا جماعت لیٹ کر دو۔ فرمایا اور پکی بات ہے، جن مسجدوں میں یہ طریقہ کار ہو نا، بھئی یار فلاں آندہ پہ فلاں آ رہا ہے تو اس کے لیے جماعت لیٹ کر دو، جس مسجد میں یہ ہو، یقین کرو ہمارا مشاہدہ ہے اس مسجد میں کبھی فتنہ ختم نہیں ہوتا، پکی بات ہے۔ سوئی پہ سوئی چڑھے، ڈیجٹ پورا ہو، ٹائم پورا ہو، اپنا باپ ہی پیچھے کھڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جماعت کے ٹائم پہ جماعت کھڑی کر دو، کسی کا لحاظ نہ رکھو۔ غالباً مغلیہ خاندان کا کوئی بادشاہ تھا، تو اس کا سرکاری مولوی صاحب، تو وہ جو ہے نماز کا ٹائم ہوا، غالباً اکبر شاہ تھا یا اس قسم کا کوئی حکمران تھا مغلیہ دور کا، تو اس نے نا نماز کا ٹائم ہوا تو دیکھا کہ بھئی وہ جو بادشاہ سلامت ہے نا وہ ابھی لیٹ ہے، وضو کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بھئی اس وقت بادشاہ بھی نمازاں پڑھ دے آنا ہونا لے۔ اللہ ہدایت دے، بہت اچھے، اچھا سارے ہی کو رہتے ہیں، کوئی دودھ نال دھوتا ہویا کوئی نہیں، مطلب تو سن آکو نون آلے تے پی ٹی آئی آلے تے ایم پی آلے تے فلان دے فلان، سارے ہکے اجڑ دے ہکے رے بڑھ دا حصہ۔ اچھا جی، تو اس نے نا نماز کا وہ جماعت لیٹ کرا دی، اور ذہن میں تھا بھئی جو بادشاہ سلامت آئے گا نا تو وہ آ کے مجھے شاباش دے گا، بھئی اے بندہ بڑا ٹھیک ہے، اس میری رعایت کی تھی، آج جیسے ہم کرتے ہیں اللہ کا کرنا۔ وہ بادشاہ وقت آیا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد فرمایا چل بھائی تو فارغ ہے، مولوی صاحب کو کیا کہا فارغ ہے، چھٹی کر تو، انہوں نے کہا کیوں جی اصل تو تمہاری رعایت کی تھی آئی تھی وقت، اور میں نہیں، تو نے میری رعایت رکھی ہے، اللہ کے حکم کی رعایت نہیں رکھی۔ جس مولوی کے دل میں اتنا ہی خیال نہ ہو وہ امامت کا حقدار ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو بھی مسجد کے اندر یعنی منتظم ہے، انتظامی ہے، وہ کسی کی روریا، یہ نہیں ہے کہ بد اخلاق بن جائے، یہ نہیں میں کہتا، لیکن لچک شریعت کے معاملے میں قطعا نہ لے۔ فَاسَا أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا جب تم ایسے بن جاؤ گے نا تم ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے، لوگ تمہاری مسجد میں آئیں گے ہدایت پا کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ مسجد کے حقوق میں سے ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد کی کیئر کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، آبادی کا حصہ بننا، یہ ساری چیزیں، اور توحید و سنت کا بیان کروانا، کرنا، سننا، سنانا، یہ سارے معمولات ایک مسجد کا حصہ ہونے چاہیے، اور انتظامیہ اور اہل علاقہ اس کا حصہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مسجد کو مکمل بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد آباد کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ قربانی دینے والے جتنے بھی ہیں، جو پہلے دے چکے، جو آئندہ دیں گے، اللہ سب کی قربانی اور محنت قبول فرمائے جی۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي الكريم آمين.